بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں وقاص خان اور میرے ساتھ عبدالحسیب خان آج کی اہم خبروں کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ آج سندھ ہائی کورٹ میں ظہیر کیس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ رہی اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں کیا ڈیولپمنٹ رہی، اس کیس سے جڑے کیا معلومات سامنے آئی ہیں، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں آج کے ہائی کورٹ کے حوالے سے۔ ہائی کورٹ میں کوئی خاص پیش رفت تو ہوئی نہیں، لیکن پھر بھی عزیز بتائے گا ہائی کورٹ میں آج کیا معاملہ طے پایا۔ دیکھیں جی، آج جو سندھ ہائی کورٹ میں تھا وہ دو معاملات تھے۔ پہلا تو جو چالان کو جو ہے وہ چیلنج کیا گیا ہے، اس کی سماعت تھی۔ دوسرا جو میڈیکل لیگل سے متعلق سیشن عدالت کا فیصلہ تھا، اس کو بھی جو ہے وہ چیلنج کیا گیا ہے۔ آج ان دونوں کیسز کی سماعت ہونی تھی، لیکن جسٹس صلاح الدین پنور صاحب جو ہے وہ آج چھٹی پر تھے، جس کے باعث کیس کی سماعت نہ ہو سکی۔ اور پھر فریقین کے جو وکلا تھے، انہوں نے متفقہ طور پہ جو ہے وہ پھر ڈیٹ ڈیسائیڈ کی ہے کہ 27 ستمبر کو جو ہے وہ ان دونوں درخواستوں پر جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کی عدالت میں جو ہے وہ ان دونوں درخواستوں کی سماعت ہوگی، اور پھر اس کے بعد ہی پھر یہ کیس آگے بڑھے گا۔ ہائی کورٹ کے اندر تو کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہے، لیکن لاہور سے سنا ہے کہ جو کوئی مزید 2 درخواستیں دائر ہوئی ہیں۔ وقاص بھائی، اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیں مختصراً کہ درخواستیں ہیں کیا، اور اب لاہور کا رخ کیوں اختیار کر لیا ہے؟ کراچی میں کیس چل رہا تھا، لیکن اب جو ہے وہ تواتر کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کی مختلف عدالتوں میں درخواستیں دائر ہو رہی ہیں۔ جو ابھی تازہ ترین درخواستیں ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے۔ جی بالکل، لاہور سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے۔ پہلی بنیادی طور پر تو کیس یہ ہے کہ جو مبینہ مغویہ ہیں ان کی جانب سے درخواست، ایک اپلیکیشن لگائی گئی تھی کہ ہم نے نکاح کیا ہے، اس نکاح کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ بالکل بالکل، تو وہ سب سے پہلا جو اوریجنل سوٹ جو تھا اس میں پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ظاہر ہے والدین اس نکاح کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، تو والدین خاص طور پر جو مبینہ مغویہ ہیں ان کے والد صاحب نے اس اپلیکیشن کے خلاف ایک درخواست دی، اور اس میں یہ موقف اپنایا کہ یہ جو درخواستیں لگائی جا رہی ہیں اس میں جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں یہ مینیپولیٹ کی گئی ہیں، اس میں حقائق نہیں ہیں۔ بالکل، یہ تو ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ اپنے ناظرین کو جو ہے وہ بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے خلاف ہی جو ہے وہ قانونی کارروائی کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہی موقف اختیار کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ عدالت سے حقائق چھپائے ہیں، عدالت کے سامنے غلط حقائق پیش کیے ہیں، جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ عدالت سے استدعا کی تھی کہ مبینہ مغویہ اور ان کے جو لیگل کاؤنسل ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی یعنی کرمنل کارروائی جو ہے وہ اس کا آغاز کیا جائے۔ یہ تو ہو گئی، بات پرانی ہو گئی۔ ابھی آج جو ہے وہ 2 درخواستیں دائر ہوئی ہیں علی جعفری صاحب کی طرف سے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ اچھا، ایک درخواست تو یہ ہے کہ جس طرح مبینہ مغویہ کے والد صاحب نے اپنی بیٹی پر الزام لگایا تھا کہ وہ فیکٹس اینڈ فگرز غلط بتائیں عدالت کو، وہی درخواست اسی پر جو ہے جو مبینہ مغویہ ہیں ان کے وکیل صاحب علی جعفری صاحب ہیں، انہوں نے درخواست لگا دی ہے مہدی کاظمی صاحب کے خلاف، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو درخواست لگائی گئی ہے اس میں جو دستخط ہیں اور خاص طور پر جو بائیو میٹرک ہوتا ہے، جتنی بھی عدالتی پروسیڈنگ جو درخواست لگانے کے لیے اپیرنس آپ کی ضروری ہے، تمام تر چیزیں وہ سب غلط ہیں۔ یعنی یہ 12/9/2022 اور 14/9/2022 کا یہ حوالہ دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 2 تاریخوں کو جو ہے وہ درخواستیں لگائی گئی تھی بالکل درخواست لگائی گئی تھی۔ ایک تو یہ درخواست لگائی گئی تھی کہ جو فیکٹس اینڈ فگرز بتائی گئی ہیں مبینہ مغویہ کی جانب سے وہ غلط ہیں۔ دوسری درخواست پھر اس کو جلدی سننے کی تھی، یعنی ایف آئی آر کٹوانے کی اتنی جلدی تھی کہ جلد بازی میں انہوں نے نہ خود وہاں گئے لاہور، نہ سگنیچرز کیے گئے، نہ کورٹ میں موجود ہے، بلکہ اپلیکیشن میں یہ کہا گیا کہ خود موجود ہیں وہاں پر۔ یہ تمام تر چیزیں جو عدالتی پروسیڈنگز کا حصہ ہوتی ہیں، تمام تر چیزیں، بلکہ اس میں جبران ناصر صاحب کا نام بھی ہے، فہد احمد صدیقی میرے خیال سے وہاں کے وکیل، لاہور کے وکیل ہیں، ان کا نام بھی شامل ہے، سید مہدی علی کاظمی ہیں۔ یہ 3 افراد ہیں جن کے خلاف الزام یہ لگایا گیا ہے کہ illegal and unlawful applications with fake and forged signatures, fake and forged attestation, verification of oath commissioner۔ بالکل وقاص، الزام یہی ہے کہ جو قانونی کارروائی کا طریقہ کار ایک ہوتا ہے کہ آپ نے خود وہاں جانا ہوتا ہے اور تمام تر دستاویزات پر آپ کو دستخط ہونے تھے۔ جو علی جعفری صاحب ہیں، ان کا کلیم ہے کہ جن تاریخوں میں یہ درخواستیں جمع کروائی گئی، یعنی 12 ستمبر اور 14 ستمبر، ان دونوں تاریخوں میں مدعی مقدمہ جو تھے وہ کراچی میں تھے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ مدعی مقدمہ کی طرف سے جعلی دستخط کیے گئے، ان کی طرف سے جو حلف نامہ جمع کروایا گیا اس پر دستخط بھی جعلی ہیں، اور اسی طریقے سے جو دوسری درخواست ہے
وہ مبینہ مغویہ کی جو والدہ ہیں ان کو یہ ایڈریس کرتی ہے، اور ان میں یہ عدالت سے استدعا کی ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ طلبی کے نوٹسز جاری کیے جائیں۔ وقاص بھائی یہ بتائیے گا کس طریقے سے ممکن ہے کہ میں اگر کوئی کسی دوسرے اسٹیشن پہ درخواست جمع کروانا چاہوں اور میں خود وہاں نہ جاؤں، تو کیا یہ ممکن ہے اس طریقے سے کہ میری غیر موجودگی میں یہاں کراچی میں بیٹھا رہوں اور لاہور میں میری طرف سے جو ہے وہ درخواست دائر ہو جائے؟ دیکھیے اسیب آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک درخواست جب لگتی ہے وہ کتنے یعنی مراحل سے گزرتی ہے۔ آپ کو ویریفیکیشن برانچ جانا پڑتا ہے، وہاں پر آپ کی تصویریں لی جاتی ہیں، بایو میٹرک وغیرہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں، پورا ایک پروسیس ہے۔ پھر اس کے بعد یہ پروسیس پنجاب کے اندر بھی یہی پروسیس ہے یا سندھ کے پروسیس مختلف ہے؟ کراچی میں تو سندھ کی اگر بات کریں تو یہاں پر تو ہمیں جی پتہ ہے کہ درخواست گزار جو بھی ہوتا ہے اس کو خود جانا پڑتا ہے، اس کی بایو میٹرک ویریفیکیشن ہوتی ہے، اس کا ایفیڈیوٹ جو برانچ ہے وہاں پر جو ہے اس کی تصویر بھی کھینچی جاتی ہے، تمام پر قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ کیا پنجاب میں ممکن ہے کہ جائے بغیر یا بایو میٹرک کو بائی پاس کر کے کوئی درخواست اس طرح لگائی جا سکے؟ کیونکہ جو علی جعفری صاحب ہیں ان کا کلیم یہ ہے کہ 12 اور 14 ستمبر کو جو مدعی مقدمہ ہیں یعنی جو اس میں درخواست گزار ہیں وہ کراچی میں تھے، وہ لاہور میں موجود نہیں تھے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے جو عدالت سے استدعا کی ہے وہ بھی یہی کی ہے کہ پہلی استدعا تو یہ ہے کہ ان کے جو دستخط ہیں ان کی پنجاب فورنسک لیبارٹری سے جو ہے ویریفیکیشن کروائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عدالت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ عدالت درخواست گزار کے CDR کا حکم جاری کرے تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ ان تاریخوں میں ان کی ایکچوئل لوکیشن تھی کیا۔ بالکل دیکھیں ممکن تو ہے، یہ ہو تو گیا، یعنی ایک چیز ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہونے کے بعد یہ ہوا کہ جو ان کے وکیل ہیں علی جعفری صاحب مبینہ مغویہ کے وکیل ہیں لاہور میں، تو ان کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے اس چیز کی تحقیقات کے بعد ان کو یہ پتہ چلا کہ جو مدعی مقدمہ یا جو مبینہ مغویہ کے والد صاحب ہیں وہ تو یہاں آئے ہی نہیں، تو انہوں نے عدالت میں جو درخواست لگائی ہے اس میں یہی موقف اپنایا ہے ان کی جانب سے کہ تمام تر چیزیں فیک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ CDR کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ CDR کا کہا گیا ہے کہ آپ چیک کریں کہ آیا یہ یہاں پر موجود تھے یا نہیں تھے، کیونکہ ان کی اطلاعات کے مطابق وہ موجود نہیں تھے۔ اور جہاں تک سسٹم کی بات، جو سسٹم جو جوڈیشری سسٹم ہے میرے خیال سے پورے ملک میں تقریباً سیم ایک جیسا چل رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس چیز کو قانونی ایک حیثیت اور FIR کٹے گی۔ یعنی جب ہماری ذرائع سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہوتا ہے اس طرح کا معاملہ، یعنی انہوں نے مینیپولیٹ کی ہیں تمام تر چیزیں اور عدالت کو گمراہ کیا ہے، تو پہلے FIR کٹے گی، جعل سازی کی FIR کٹے گی، اس کے بعد اگر وہ ثابت ہوتا ہے تو کم از کم 7 سال کی سزا ہو۔ لیکن وقاص میں یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہم تو تواتر کے ساتھ دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس طرح کے سول سوٹس جو ہیں وہ بڑے لمبے چلتے ہیں، اور یہی صورتحال لاہور کے اندر بھی صورتحال مختلف نہیں دیکھیں نا، اگر لمبا چلے یا نہ چلے اس سے تو، لیکن آپ سنجیدگی دیکھیں نا کہ جو مبینہ مغویہ کے والد صاحب ہیں ان کی سنجیدگی اس کیس کو لے کر دیکھیں آپ کہ وہ کتنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے اور اس میں یہیں سے وہ مطلب وہ تو کوشش یہی کر رہے ہیں نا کہ کسی طریقے سے ان کے فیور میں کسی طرح سے ان کو فیور مل سکے، کوئی کیس ان کے فیور میں جا سکے، کیونکہ جو انہوں نے درخواست لگائی تھی اس علی جعفری صاحب کی جو درخواست ہے اس کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے کہ جو مین سوٹ ہے اس کا جواب ابھی تک داخل نہیں کروایا گیا، اور اس کے جواب کے بجائے جو ہے وہ کرمنل کارروائی کے لیے جو ہے درخواستیں لگا دی گئیں۔ تو کرمنل کارروائی تو وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ ریلیف مل سکے، اور لاہور میں جو مبینہ مغویہ ہیں یا جو مبینہ اغوا کار ہیں ان کے خلاف کسی طریقے سے کوئی کرمنل کارروائی شروع ہو سکے۔ بالکل وہ یہی چاہ رہے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ راستہ تو یعنی اگر آپ نے قانونی طور پر اگر صحیح چیز لینی ہے عدالت سے، انصاف لینا ہے، تو اس کے لیے اگر آپ غلط راستہ اپنائیں گے تو ظاہر وہ چیز آپ کو نہیں مل پائے گی۔ اب یہ جو درخواست انہوں نے لگائی ہے میرے خیال سے تو اس کی اب جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے قانونی حیثیت کوئی نہیں رہ جاتی ان کی درخواست کی، یہ درخواست بھی جائے گی، ساتھ ہی ساتھ ان کے خلاف کرمنل کارروائی کا آغاز ہو جائے گا۔ تو لیکن اس کے لیے شرط تو پہلے یہ ہے نا کہ پہلے ثابت تو کریں نا جعفری صاحب کے جو ان کا کلیم ہے وہ صحیح ہے، اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مدعی مقدمہ درخواست گزار خود لاہور نہیں آئے، تو ان کو ثابت بھی تو کرنا پڑے گا۔ ثابت کرنا پڑے گا، ثابت کرنے کے لیے دیکھیں ثابت تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن جو اصل مدعا ہے، میں بار بار وہی بات کروں گا، جو اصل چیز ہے جو سامنے آپ کے سامنے ہے اس کو لٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ جو درخواست لگی ہے، جس درخواست کا جو بنیادی درخواست جو شروع میں ہم نے کہا کہ نکاح کو تسلیم کیا جائے، اس درخواست کو ایک جگہ روک دیا گیا، مزید درخواستیں دی جا رہی ہیں، مزید یہ تو ہم نے وقاص بھی یہ تو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا نا کہ جب ملاقات کی درخواست جو لگائی گئی تھی اس پر سماعت مکمل ہو چکی تھی،
عدالت نے دونوں فریقین سے جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں جب یہ درخواست لگی ہوئی تھی، فریقین کے دلائل بھی ہو چکے تھے، اس پر صرف فیصلہ ہونا تھا ملاقات پر، 164 کے اوپر بھی جو ہے وہ فیصلہ ہونا تھا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں درخواستیں جو ہے وہ پینڈنگ میں چلے گئیں اور پھر دوسرے معاملات آگے آ گئے، اور الٹیمیٹلی جب دونوں درخواستوں کی باری آئی تو وقت دیر ہو چکی تھی، وقت گزر چکا تھا. عدالت نے بھی اپنے فیصلے میں یہی کہا کہ 164 ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے، ٹرائل شروع ہونے کے بعد نہیں. اب چونکہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے اس لیے وہ ویسے ہی جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ قابل سماعت نہیں رہتی. اسی طریقے سے ملاقات پر بھی جو ہے وہ یہی وجہ بنی کہ جو پوری معاملہ جو تھا، جو سماعت ہو چکی تھی، وہ تمام تر چیزیں پینڈنگ میں چلے گئیں اور پھر دوسری چیزیں جو ہے وہ اوور کم کر لیا انہوں نے، اور پھر جب ان کی باری آئی تو پھر دیر ہو چکی تھی. تو اسی طریقے سے کچھ یہاں پہ بھی کچھ اسی طرح پلان ہے، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ایسے ہی چل رہا ہے. دیکھیں چیزوں کو اتنا الجھایا جا رہا ہے کہ جو اہم چیزیں ہیں وہ پیچھے رہ گئی ہیں، جو غیر ضروری چیزیں وہ آہستہ آہستہ سامنے، یعنی ایک غیر ضروری اپلیکیشن اگر ریجیکٹ ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، تیسری آ جاتی ہے. تو وہ جو غیر ضروری چیزیں ان کے گرد معاملہ گھوم رہا ہے. جو ضروری ہیں وہ، جیسے یہ نکاح کا معاملہ ہے، جو مبینہ مغویہ کی جانب سے درخواست دی ہے کہ نکاح میں نے کر لیا ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، یہ اہم چیز ہے. بالکل. یعنی اگر اس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کر لیا جاتا ہے تو مقدمے کا رخ چینج ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کہیں پتہ ہی نہیں، وہ پیچھے رہ گئی ہے. اس کو یعنی یاد بھی، ہم نے آج پہلے یہ چیز اس پر وہ کیا، ریسرچ کی کہ آیا یہ بنیادی اپلیکیشن کیا ہے، تب جا کے ہمیں پتہ چلا کہ درخواست اتنی آ جاتی ہیں کہ جو اصل درخواست ہے وہ جو ہے وہ کہیں ہمارے ذہن میں اصل چیز تھی نہیں. تو ہم نے بڑا اس کو کر کے پھر بعد میں پتہ چلے اصل چیز یہ تھی. اس کے بعد یہ درخواستیں لگی. اب وہی معاملہ کیا جا رہا ہے، معاملات کو طول دیا جا رہا ہے. اب بیٹی کے خلاف جو ایف آئی آر کٹوانے کی درخواست، یعنی انہوں نے دھوکہ دیا، عدالت کو گمراہ کیا، وہ چیزیں، وہ درخواست وہ غیر ضروری تھی، وہ لگی. اب یہ جو درخواست علی جعفری صاحب کی جانب سے لگی ہے، یہ بھی ظاہر ہے وہ اگر نہ لگتی تو یہ بھی نہ لگتی، لیکن انہوں نے خود ایک راستہ دے دیا کہ یہ چیز بھی ہو سکتی ہے، تو انہوں نے ان کے خلاف لگا دی. اب وہ ثابت کریں گے کہ بھئی کس طرح یہ، اب ان چیزوں میں معاملات مزید طول پکڑتے جائیں گے. اچھا وقاص بھائی، مجھے تو جو ہے نا یہ لگ رہا ہے کہ اب چونکہ کراچی میں تو ٹرائل شروع ہو گیا ہے اور دو بڑے معاملات اس وقت ہائی کورٹ میں ہیں. چلان ہے وہ چیلنج کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیکو لیگل معاہدہ ہے. ٹرائل کورٹ میں ٹرائل سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ اگر کچھ آتی ہے تو وہ اس پر ٹرائل کورٹ کے ججمنٹ پر فرق پڑے گا؟ کیونکہ مین جو چالان ہے وہ چیلنج کیا ہوا ہے، اس کے سیکشنز کو جو ہے وہ چیلنج کیا گیا ہے. لیکن ٹرائل کورٹ میں ظاہر سی بات ہے ٹرائل کورٹ پر تو کیس نہیں رکے گا. وہ جو ڈیٹ ہے، اگر ان ڈیٹ پر کوئی اب لیگل جو ہے وہ کوئی پیچیدگی نہیں آتی تو کیس تو چلے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو 87-88 کی کارروائی وہ مکمل ہونی ہے، پھر چارج فریم بھی ہونا ہے، چارج فریم کے بعد پھر گواہان بھی چل رہے ہیں. تو فرق پڑے گا کچھ ہائی کورٹ کی کچھ اگر ججمنٹ چینج آتی ہے تو پھر ٹرائل کورٹ کا کیا ہوگا؟ دیکھیں ہم نے بہت مواقع پر یہ دیکھا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز جو کہ ٹرائل کورٹ میں چل رہی ہے اور اسی حوالے سے معاملہ ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے. ہائی کورٹ میں اس پہ اگر زیر سماعت ہے، ٹرائل کورٹ عموماً یہ کہتی ہے کہ ہائی کورٹ سے کوئی ڈائریکشن آ جائے تو ہم اس پہ فردر پروسیڈنگ کریں گے. وہ چیز رک جاتی ہے اگر وہ ایک دوسرے کو کراس کر. لیکن ہائی کورٹ سے اگر ایک آرڈر آ جاتا ہے تو ٹرائل کورٹ کا جو معاملہ ہے وہ وہیں پر رک جائے گا. ہائی کورٹ کی جو ڈائریکشنز ہیں، جو احکامات ہیں، ان کو فوقیت دی جائے کیونکہ وہ ہائی کورٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب ہائی کورٹ میں میرے خیال سے دو ایشوز چل رہے ہیں. وہ جو ہیں وہ ٹرائل کو اثر انداز ابھی فی الحال نہیں کر رہے ہیں. تو وہ دونوں ہیں کنیکٹڈ، تو وہ ٹرائل سے ہی ہے نا، کنیکٹڈ ٹرائل سے ہی ہیں. لیکن ہائی کورٹ کا اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ آٹومیٹک ٹرائل کورٹ کے اس پر حاوی ہو جائے گا. وہ ہائی کورٹ کا جو معاملہ ہے، اور اسی بنیاد پر پھر ٹرائل کورٹ اسی حساب سے چلے گی. یعنی کہ ٹرائل کورٹ اس کو وہ نہیں کر سکتی کہ بھئی ہائی کورٹ کا ہے لیکن بائی پاس نہیں ہوگا. ہائی کورٹ کا اپنا ایک معاملہ ہے، کیونکہ ہائی کورٹ میں معاملہ جاتا ہی تب ہے جب ٹرائل کورٹ میں معاملہ جو ہے وہ اگر کوئی فریق سمجھے کہ ٹرائل کورٹ میں نہیں ہو سکا صحیح، ٹرائل کورٹ میں اس آرڈر آ چکا ہے لیکن صحیح آرڈر نہیں ہے، ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں، تو اسی وجہ سے ہائی کورٹ جاتا ہے اور ہائی کورٹ اس پر آرڈر دے دے تو ٹرائل کورٹ یا تو اس معاملے کو وہاں روک دے گی یا اسی آرڈر کو، وہ ایک مثال بن جائے گا کہ جب بھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کارروائی، عدالتی کارروائی میں وکلا کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں یہ ڈائریکشن آ چکی ہے اس حوالے سے، تو پھر اس ٹرائل کورٹ جو ہے اس ہائی کورٹ کی جو احکامات ہیں ان کو فوقیت دے گا اور اس کے بعد جو ہے اپنے معاملات آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ وقاص بھائی.
اچھا جی، ٹرائل کورٹ میں جہاں تک بات ہے تو ٹرائل کورٹ میں ابھی بہت ساری چیزیں ہونا باقی ہیں. 87 88 کی کارروائی جو ہے وہ اس کے لیے مزید وقت مانگا تھا تفتیشی افسر نے. تو جو مفرور ملزمان ہیں ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں. لیکن جب تک 87 88 کی کارروائی مکمل نہیں ہوتی، جب تک جو آگے کا مرحلہ ہے یعنی چارج فریم کا وہ جو ہے وہ عمل میں نہیں آ سکتا. تو بہت سلو کیس یہ آگے بڑھے گا. تو ہم اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری کوشش بھی یہ ہوگی اس کیس سے جڑے جو انفارمیشن آپ تک پہنچا سکیں وہ ہم پہنچائیں گے. لاہور کے اندر کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی تو وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اس کیس میں لاہور کے سے بھی کوئی اگر اپڈیٹ فردر مزید اپڈیٹ آتی ہے تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور وقاص خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.